فرمایا تھا یوشکن ان یاتی علی الناس زمان کہ مجھے اندیشہ ہے کہ لوگوں کے اوپر یعنی میری امت کے اوپر ایک وقت ایسا آئے گا، فرمایا کہ میرے اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا۔ یوشکن ان یاتی علی الناس زمان کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ ان کے پاس جو ہے اسلام میں صرف اتنا رہ جائے گا کہ نام نہاد مسلمان رہ جائے گا، صرف نام کا مسلمان ہوں گا۔ چنانچہ اس دور کے اندر بھی بہت سارے ایسے واقعات دیکھنے کو بھی ملتے ہیں، سننے کو بھی ملتے ہیں کہ بچہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا، جوان بھی مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا، لیکن خدا کی قسم کلمے 6 تک یاد نہیں، ان کو ایمان کی جو ہے بنیادی چیزوں کا پتہ نہیں، وضو کے فرائض تک پتہ نہیں۔ بھلا ایسا بھی کوئی مسلمان ہوا کرتا ہے کہ جو صرف نام نہاد مسلمان ہو؟ اور فرمایا تھا کہ لا يبقى من الاسلام الا اسمه، اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، ولا يبقى من القرآن الا رسمه، اور قرآن پاک کے صرف حروف، رسم الخط، صرف حروف باقی رہ جائیں گے، روح قرآنی کو نکال لیا جائے گا۔ اس دور کے اندر میں بھی قرآن پاک پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن واللہ العظیم قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس کے آنسو نکلتے ہیں، کس کو اللہ پاک کی وہ قرآن پاک کی آیات اور وہ نشانیاں یاد آتی ہے، کس کو اللہ کے خوف سے آنسو گرتے ہیں۔ ہم میں سے سب کا ایک ہی حال ہے، میرا بھی وہی حال ہے، آپ کا بھی وہی حال ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ہمیں غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا، ہمارے دور میں پوری وہ ساری نشانیاں ہو رہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا تھا کہ قرآن کے صرف رسم الخط، صرف حروف باقی رہ جائیں گے۔ آگے فرمایا مساجدها عامرۃ کہ مسجدیں عالیشان ہوگی، وہی خراب من الہدی لیکن ہدایتوں سے خالی ہو جائیں گی۔ آج کے دور میں مسجدیں عالیشان الحمدللہ ہے، مسجدوں کے اندر پیلنگ، مسجدوں کے اندر قالینیں، مسجدوں کے اندر جو ہے پینٹ، مسجدوں کے اندر ساری فیسلٹیز موجود، لیکن نمازی کم ہو رہے ہیں۔ فجر کی نماز کا آپ مشاہدہ کر لیں، بستی میں 50 مرد اگر بالغ ہوتے ہیں، واللہ العظیم 10 سے زیادہ افراد مسجدوں میں نہیں ہوتے ہیں، اور صرف مقتدیوں نے یہ یاد رکھ لیا ہے کہ وہاں جانا تو مولوی صاحب کا کام ہے، مسجد میں جانا تو مؤذن صاحب کا کام ہے، زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ کچھ بزرگ اور ہوتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ کرتے وقت بھی فرمایا کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز کو ترک نہیں کرنا۔ فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا، چھوڑ دیا، اس نے کفر کیا۔ تو بتاؤ ہم دن میں اگر ایک نماز چھوڑتے ہیں تو ہم ایک بار جو ہے کفر کے دروازے تک پہنچ جاتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس شخص نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کفر سے ٹکرایا نہیں بلکہ کافر ہو چکا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کافر تو نہیں ہوا لیکن وہ کفر کی سرحدوں سے ٹکرا جاتا ہے، یعنی اس نے کفر والے جو کافر والے کام ہیں وہ کام اس نے کر دیا۔ تو ہم آج بکثرت کافر والے کام کر رہے ہیں۔ فرمایا مساجدها عامرۃ وهي خراب من الهدى، اور آگے فرمایا علماءهم شر الناس تحت عدیم السماء کہ اس وقت کے علماء جو ہے آسمان کی چھت کے نیچے سب سے بدترین مخلوق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شعبے کے متعلق، ہر فرد کے متعلق اب ہر شخص کو سوچنا چاہیے، جوانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہماری جوانیاں داغدار ہونے سے بچیں۔ اس کے متعلق حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ بزرگوں کو چاہیے کہ وہ بھی سوچیں کہ بزرگوں کے متعلق کیا فرمایا ہے، جن کے نام کے ساتھ عالم لگ چکا ہے وہ بھی سوچیں کہ ہمارے متعلق کیا فرمایا ہے، اور سب کو خبردار ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار آگاہ کیا، بار بار متنبہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے حیائیاں اتنی عام ہوگی، فحاشیاں اتنی عام ہوں گی، فرمایا یقتف الرجال بالرجال وتقتف النساء بالنساء کہ مرد مرد سے بدکاریاں کرے گا اور کہے گا کہ ہمیں عورتوں کی ضرورت نہیں، وتقتف النساء بالنساء عورت عورت کے ساتھ بدکاری کرے گی اور کہے گی مجھے مرد کی ضرورت نہیں۔ واللہ العظیم ہمارے اس کشمیر کے اندر نہیں ساری دنیا کا منظرنامہ بتا رہا ہے کہ آج 18 ملکوں کے اندر یہ قانون، اس کی بل پاس ہو چکی ہے کہ قانوناً کوئی پابندی نہیں، مرد مرد سے نکاح کرتے ہیں، عورتیں عورتوں سے نکاح کرتے ہیں۔ اگر اس کے ساتھ کوئی کہتا ہے کہ یہ غلط ہے تو قانون کی خلاف ورزی مانی جاتی ہے، کہنے والے پر جو ہے
कार्रवाई की जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले फरमाया था कि औरतें औरतों से निकाह करेंगी, मर्द मर्दों से निकाह करेंगे। यक्तफुर रिजाल बिल रिजाल व तख्तफुन निसा बिन निसा। इस दौर के अंदर वल्लाहि अज़ीम सारी निशानियां पूरी होती रही है, लेकिन मुसलमान अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं, फिक्र करने के लिए तैयार नहीं, सोच विचार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। अपने बच्चों को सुबह जो है 8 बजे स्कूल के लिए रवाना करते हैं, उसके लिए बाप भी फिक्रमंद है, माँ भी फिक्रमंद है। इस छोटे बच्चे का बचपन भी छीन लिया दुनियावी तालीम के पीछे। लेकिन हम गौर करें कि क्या हमने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए भी कभी हमने बच्चे